میں نے ہندوؤں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے۔ قائد اعظم نے ایسا بھر دیا قوم میں جذبہ کہ کمال کر دیا قائد اعظم۔ وہ شخص تھا نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، وہ قائد اعظم وہ ہمارا لیڈر تھا۔ ویسٹ پاکستان میں اتنا جوش نہیں تھا جتنا بنگال کے لوگوں کا جوش۔ پاکستان زندہ باد جذبات لوگوں نے دیکھے نہیں سن جاتے، وہ 100% یقین تھی کہ قائد اعظم پاکستان لے کے چھڈن گے۔ ہندوؤں نے مشہور کیا تھی کہ پاکستان نہیں بنے گا، ادھر سے جواب آئے پاکستان لے کے رہے، پاکستان چھین لیں گے ہم۔ میرے گھر کے 9 افراد 65 کی جنگ میں شہید ہوئے۔ انگلش کی تقریر اسی سنتے ہیں تو معلوم سی کہ سانو یہ ایک مہینہ آتا پیا، ایک انگلش کا مہینہ سانو پتا ہے کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان بنے گا، پاکستان لے کے رہیں گے۔ ہجرت کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی بشیر احمد صاحب کی بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنتے دیکھا بلکہ تحریک پاکستان میں عملی طور پر بھی کام کیا۔ میرا نام بشیر احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام فضل نبی ہے۔ میں موضع باہڑہ گڑھی کا رہنے والا ہوں۔ یہ گاؤں تحصیل پسرور میں اور ضلع سیالکوٹ میں ہے۔ میرے خاندان کی زرعی زمینیں کوئی 24 ایکڑ ہیں۔ وہ ساری کی ساری زمین جموں کی بارڈر کے عین اوپر واقع ہے۔ میں ابتدائی طور پر تعلیم جو تھی وہ اپنے گاؤں میں کی، باہڑہ گڑھی میں 6ٹھی جماعت کا اسکول تھا، یہ اردو کا اسکول تھا، انگلش بھی تھی۔ سال پڑھا میں وہاں، لیکن میں وہاں چل نہیں سکا تو میں فیل ہو کے گاؤں آ گیا واپس۔ والد صاحب نے کہا تم پڑھ نہیں سکے، بڑا افسوس انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ کام سیکھ لو، کارپینٹر کا اور میسن کا۔ انہوں نے مجھے 6 مہینے اپنے پاس ساتھ رکھا بھی، لیکن مجھے قطعاً کام نہیں وہ آیا، میرا وہاں دل ہی نہیں لگا اس کام پہ۔ میں ایک دن چوری چھپے ان سے بمبے بھاگ گیا۔ ان کو ویسے جلدی پتہ لگ گیا کہ بشیر میرا بیٹا بمبے میں ہے، کیونکہ بمبے میں ہمارے گاؤں کے لڑکے بہت زیادہ گئے ہوئے تھے روزی کمانے کے لیے۔ تو کسی نے ٹیلی فون کر دیا میرے والد کو کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا بشیر یہاں بمبے میں ہمارے پاس ہے۔ پاکستان کی تحریک موومنٹ جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی، تو وہاں بمبے میں ہندو مسلم فسادات بہت شدت سے پھوٹ پڑے، بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچائی۔ سیٹھ سے ایک دن وہی سیٹھ میرے سارے بال کٹا کے تو بودی رکھ دی۔ ہندو تھے وہ بودی رکھتے تھے، بودی کا مطلب ہے اتنے کبال نے وہ ایسے لٹک رہے ہوتے تھے، وہ شوتا تھا یہ شخص ہندو ہے، بودی تو اسے رکھ دے کہ تمہیں مارے گا نہیں، تو قتل نہیں کرے گا، تم ہندو ہو۔ بمبے سے میں جب چلا تو مجھے نہیں تھی کہ میں کسی وقت بھی کوئی کاٹ کے پھینک دے گا مجھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں آ گیا۔ آ کے پھر یہاں کافی دیر، پاکستان کافی بعد میں بنا، کافی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی موومنٹ میں نے حصہ لیا باقاعدہ۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان، اس طرح کے نعرے ہم لوگ مارتے تھے جو نوجوان لڑکے تھے۔ بڑا جوش تھا ہم میں، پاکستان بننے کی تحریک میں اس طرح جوش و خروش تھا نوجوان نسل میں خاص کر۔ قائد اعظم نے ایسا بھر دیا قوم میں جذبہ کہ کمال کر دیا قائد اعظم۔ وہ شخص تھا نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، وہ قائد اعظم وہ ہمارا لیڈر تھا۔ تو پاکستان کے لیے ہم نے اتنی نوجوان جو طبقہ تھا، ہم نے مل کے بہت کام کیا، زبردست کام کیا۔ زیادہ تر جاگیرداری لیڈر تھے، تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ماننا پڑے گا اس وقت کے جاگیردار نے اپنا مال جان بڑے ساتھ اپنے لڑکوں کو لے کے جتھے بنائے، پیسے خرچے انہوں نے۔ بنگالی لیڈر بڑے زبردست آگے تھے بنگال کے،
बंगाल के लीडरों का मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त हमने देखा कि जितना उनमें जोश है वेस्ट पाकिस्तान में उतना जोश नहीं था जिनका जितना बंगाल के लोगों का जोश। नारे जो लगते लोग नाचते थे हाथ उठाने का, नाच नाच के लोग पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग इस तरह यानी खुशी में जैसा जज्बा जरा भरिया सी लोगों से, जज्बात लोगों के देखे नहीं सन जाते। वो जरा दौर सी पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान बनने वास्ते जी मूवमेंट चल रही सी, उसका जबान तो बयान नहीं की जा सकती। जो मूवमेंट ऐसी सी कि वो ऐसे तस्वुरात थे, ऐसे जज्बात थे, ऐसे कि वो जबान तो बयान ही नहीं हो सकती। एक एक बच्चे के अंदर इस तरह जोश भरिया सी, नौजवान जोश ने पाकिस्तान बनते इस कदर उन्होंने यकीन सी, 100% यकीन सी कि कायदा पाकिस्तान लैके छड्डणगे। हालांकि हिंदुओं ने मशहूर किया थी कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, इधर से जवाब आया पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लेके, पाकिस्तान छीन लेंगे हम। इस तरह के नारे लगते थे जोर से। पाकिस्तान के लिए बात यह है कि जिन लोगों ने, अब हम हैं बूढ़े आदमी, हमने पाकिस्तान के लिए खून दिया अपना, बड़ी मेहनत की है। कई दफ़ा मैं हिंदुओं मुसलमानों की लड़ाइयों में मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। मैंने हिंदुओं को अपने हाथों से काटा है, उनको भी देखा है मुसलमानों को काटते हुए। मेरे पास मेरे वालिद के पास नेज़ा था, बड़ी लंबी डांग थी, पीछे आगे नेज़ा था, और मेरे पास कुल्हाड़ी थी, लंबा दस्ता था, कुल्हाड़ी आगे बड़ी तेज़। बड़े फसाद थे, फसाद फुटे हुए थे, हमें वो रखनी पड़ती थी। तो अल्लाह ने मुझे अभी भी निशान है, या कुल्हाड़ी वजह से ये आधी हड्डी यहाँ से बांट के ली गई थी। वो फिर मैंने सियालकोट मिशन अस्पताल है आके वहाँ मैंने इलाज कराया इसका हड्डी का। पाकिस्तान की मूवमेंट के लिए मैंने खून दिया हुआ है, मैंने अपना खून दिया। मेरे वालिद साहब ने अपना खून दिया। वालिद साहब तो 65 की जंग में शहीद भी हुए ना। मेरे घर के 9 अफराद 65 की जंग में शहीद हुए, 9 अफराद। उनको हमने एक ही कब्र में सबको, क्योंकि जब वो शहीद हो गए थे तो हम चारों भाई लाहौर में थे। जब सीज फायर हुआ 65 की जंग का, फौज पे ड्रावल हो गई, तो फिर हम गए। हम जाके देखा कि घर में लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन मांस नहीं उनके साथ, तो ये हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। हड्डियों के ढांचों से सिर के जो सिर थे ना, सिरों से हमने पहचाना बालों से कि ये फलां, ये मेरी माँ है, ये मेरी फलां है, ये बहन है, ये कौन है, ये ताया अबू है। ये सारे ताया अबू के बाल सफ़ेद थे, वालिद साहब के कुछ काले थे। इस तरह हम सिर के 9 अफराद शहीद थे। उनको मार गए हुए थे हिंदू, वो पड़ी लाशें, मांस ऊपर से टोटली जानवरों ने खा लिया हुआ था, सिर्फ हड्डी के ढांचे उसी तरह पड़े रह गए। हम 4 भाई थे, लाहौर में थे, हम बच गए। अगर हम घर होते तो हम भी वहाँ, हम चारों गए, देखा तो जाके हड्डियों को चुन के फिर एक ही उन हड्डियों को संदूक में डाल के तो एक ही कब्रिस्तान में हमने वो उनको दफन कर दिया हुआ। वहाँ हमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कब्र पक्की बनाई हुई है, पत्थर के संगमरमर के पत्थर। कायद-ए-आज़म की तकरीरें हम सुनते थे, लेकिन वो इंग्लिश में तकरीर करते थे, तो अक्सर हम लोग ये कहते थे कि आप इंग्लिश में तकरीर करते हैं, हमें मैं ना पता है कि आप कहते हैं, आप पाकिस्तान के लिए तकरीर कर रहे हैं,
پاکستان کی آزادی کے لیے تقریر کر رہے ہیں تو بس انگلش تقریر انہوں نے اس طرح سننی غور رہا حالانکہ لوگوں کے ان پڑھ لوگ سن انہوں نے انگلش آپ اردو میں تقریر نہیں کر سکتے تو وہ تقریر سے سننی قائد اعظم بھی ریڈیو ہوں تھے اس وقت ریڈیو چاہتے ٹی وی نہیں تھے اس وقت ریڈیو تھے اکثر گھروں میں گاؤں میں کافی ریڈیو تھے تو ریڈیو میں تقریر ان کی آنی سننی ان کی تقریر انگلش میں تقریر ہوتی تھی لیکن بڑا جذبہ انگلش کی تقریر اسی سنتے ہاں تو معلوم ہوتا سی کہ سانو یہ ایک معنی آتا پیا ایک اس انگلش کا معنی سانو پتا ہے کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان آپ نے بنانا ہے پاکستان ہم نے بنانا ہے لے کے رہیں گے قائد اعظم ڈے ٹو ڈے تقریریں کرتے رہتے تھے اپنے تقریروں سے قوم کا ولولہ قوم کا جوش وہ بڑھاتے رہتے تھے وہ اس قدر کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے وہ بیمار ہو گئے اور بیماری انہوں نے چھپا لی تھی قائد اعظم نے بیمار تھے بڑے بتایا کسی کو نہیں کہ میں بیمار ہوں بیماری میں کام کرتے رہے آخر کار جب بہت ہی بیماری نے حملہ کیا تو پھر آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ آرام کریں آرام کرنے کے لیے آپ زیارت گئے میں اس کوئٹہ میں تھا کوئٹہ جب زیارت گئے آپ میں کوئٹہ میں تھا میں ملازم ہو چکا ہوا تھا اس وقت پاکستان بن چکا تھا نا تو میں ایم ای ایس میں وہاں نوکر ہو گیا تھا وہاں میں 1 سال نوکری کر کے تو پھر چھوڑ کے آیا تو وہ گورنر ٹھہرے تھے تو اعلان ہوا کہ قائد اعظم صبح زیارت جائیں گے مال و مال جائیں گے اور لوگ خود میں چھاؤنی میں رہتا تھا ملٹری انجینئر سب چھاؤنی میں تھی چھاؤنی میں اس دن ساری فوج کو بھی چھٹی ہوئی سب کو چھٹی ہوئی سب لوگ مارو پہ اکٹھے ہو گئے قائد اعظم گزر گئے ہیں تو لوگ آپس میں رہ گئے تو میں نے میرے ساتھ جو اپنے اکٹھے گئے تھے میں کہا یار میرا ہاتھ ٹچ ہوا وہ سارے میرے ہاتھ پہ پھاٹ کے چومن رہا تھا یار تیرا ہاتھ ٹچ ہوا ہاتھ میں کہا بھائی مینوں تو امید نہیں سی کہ بھائی میں ایسا کٹ لیا پھر میں جم گیا ٹچ ہو گئی انہیں ہاتھ باہر کر چڑیا سی میں کہ لوگ بڑا وہ سین کمال تھا جب میں کھڑے تھے کوئٹہ میں وہ سین قائد اعظم کی محبت کا میں لوگوں میں جو دیکھا ہے نا وہ کمال میں نے اپنا کام چھوڑ کے سارا دن وہاں مال پہ کھڑے رہے پھر وہ گزر گئے تو پھر ہم واپس آئے جس طرح ہم نے پاکستان کی موومنٹ میں دن رات کام کیا اور خون دیا ہم نے خون میں آج کل کے نوجوان سے کہوں گا کہ پاکستان مشکل حالات سے نہیں نکلا بھی پاکستان میں مشکل حالات ہیں بھی غربت ہے بھی مہنگائی ہے میں آج کل کے نوجوان کو یہ کہوں گا میں نے ساری عمر خود جیسے جد و جہد میں گزاری ہے نوجوانی کی عمر اپنی میں نے بڑی جد و جہد میں ان کو یہ اپنے نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ وہ اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں اور اپنی ڈیوٹی کو بڑی ایمانداری سے انجام دے محنت سے کام کرے اگر دفتر کے ٹائم کے بعد آپ کے کام کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ کوئی اور کام کرے دوسری نوکری کرے اپنا کام کو کرے